سب پکشی پرندے ٹھنڈی کو موسم کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان تھے، کیونکہ جنگل میں ٹھنڈ کا موسم بہت ہی شدت سے بڑھ رہا تھا اور ٹھنڈ کی شدت اتنی تیز تھی کہ کوئی بھی پکشی وہ ٹھنڈ کی شدت برداشت نہ کر سکتا تھا اور کسی بھی پکشی کے پاس اپنا پکا اور مضبوط گھر نہ تھا، کیونکہ اس دفعہ سردیاں کچھ جلدی آ گئی، جس کی وجہ سے پکشیوں نے اپنے مضبوط اور پکے گھر نہ بنائے۔ اس جنگل میں ایک بزرگ پکشی تھا۔ سب پکشی اس بزرگ پکشی سے ایک وچار لیتے ہیں۔ ارے بزرگ پکشی، آپ کو تو پتا ہے کہ جنگل میں کتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں بزرگ پکشی کہ ہم اس ٹھنڈ میں کیسے بچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو بڑا اگیان ہے کہ اس جنگل کی ٹھنڈ اتنی شدید ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی حل بتائیں گے۔ برا چڑا رنگیلے پکشی سے ایسا سوال کرتا ہے اور رنگیلا پکشی جواب دیتا ہے، ارے ہاں ہاں برے چڑے، مجھے پتا ہے اس دفعہ سردی کا برداشت کرنا ہم پکشیوں کے لیے بہت ہی جوخم بھرا ہے۔ مجھے تو اس کے بارے میں اتنا بھاشن ہے کہ ساتھ والا جنگل ہے ایک، جس کا نام سندر ون جنگل ہے۔ اس جنگل میں ہمارے جنگل کے بعد ٹھنڈی کا موسم آتا ہے اور وہاں کے پکشی جب انہیں ٹھنڈی زیادہ ہو تو ہمارے جنگل میں آتے ہیں، اور ہمیں ٹھنڈی زیادہ ہو تو ہم اس کے جنگل میں جاتے ہیں۔ ایسے صدیاں بیت گئی، ہمارے بزرگ اور بڑے کرتے تھے کہ جنگل چھوڑ کے ان کے سندر ون جنگل میں رہا کرتے تھے۔ رنگیلا بزرگ پکشی برے چڑے کو ایسی ساری کہانی بتاتا ہے کہ وہ اپنے سمے میں کیا کرتے تھے اس ٹھنڈی سے بچنے کے لیے۔ پھر برا پکشی سب پکشیوں کو یہ بتاتا ہے رنگیلے بزرگ پکشی کی بات۔ ارے لاڈو چڑیا، سنا ہے کہ اس بزرگ پکشی نے برے چڑے کو بتایا ہے سندر ون جنگل کا۔ ارے ہاں ہاں کوے بھائی، میں نے بھی سنا ہے کہ سندر ون جنگل میں ٹھنڈی کا موسم نہیں چل رہا، ہمیں سندر ون جنگل جانا پڑے گا تاکہ ہمارے بچے اس ٹھنڈ سے محفوظ رہ سکیں۔ ارے ہاں ہاں چڑیا، میں سب جانتا ہوں، اس ٹھنڈی سے ہمارے بچے مر جائیں گے۔ ارے ہاں ہاں کوے بھائی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمارے جنگل میں دیکھیں کتنی برف باری چل رہی ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے اور ساتھ میں ہمارے بچوں کے لیے بھی۔ ہمیں سندر ون جنگل میں جانا ہی پڑے گا تاکہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے پکشیوں کو اس ٹھنڈی سے بچا سکیں۔ ارے ہاں ہاں لاڈو چڑیا، تم بالکل درست بات کہہ رہی ہو۔ میں نے بھی پکشیوں کو بتا دیا ہے کہ ہم سب سندر ون جنگل چلیں گے۔ ارے ہاں ہاں کوے بھائی، ارے لاڈو چڑیا، میں پھر بھی بتاتا ہوں سب پکشیوں کو۔ پھر کوا سب پکشیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ساری بات بتا دیتا ہے۔ ارے کوے جی، پھر کب ہم سندر ون جنگل کے لیے نکل رہے ہیں؟ میرا تو سردی سے بے حال ہو رہا ہے۔ ارے کوے، میں نے لاڈو چڑیا کو بولا ہے اور بڑے چڑے نے سب پکشیوں کو بتا دیا ہے۔ جلد ہی سب پکشی تیار ہو رہے ہیں اور ہم سندر ون جنگل کے لیے نکل جائیں گے۔
अरे कव्वे जी, मेरी तो कमर ही अकड़ गई है इस सर्दी से। उफ अल्लाह, कितनी ही बर्फबारी है। और कव्वी, उधर तो कहते हैं कि ठंडी का मौसम नहीं है। हाँ हाँ कव्वे जी, मैंने भी सुना है। लाडो चिड़िया बता रही थी कि उधर तो ठंडी का मौसम नहीं आया। जब उधर ठंडी का मौसम आए तो इधर ठंडी का मौसम खत्म हो जाता है। और हाँ हाँ, हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, जब वहाँ ठंडी का मौसम हो, यहाँ ठंडी का मौसम खत्म हो जाता है। अरे हाँ हाँ, मुझे भी पता है कव्वे जी कि ये सब बातें का, कि इधर ठंडी का मौसम शुरू होता है और उधर खत्म, और उधर शुरू यहाँ खत्म। अरे हाँ हाँ कव्वी। फिर ऐसे ही सब पक्षी परिंदे अपने जंगल से दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जो उनको सुंदरवन जंगल में जाना था। ऐसे ही वो काफी देर उड़ते हैं और वो सुंदरवन जंगल में आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। सुंदरवन जंगल में कोई बर्फबारी का मौका न था और वो सब पक्षी परिंदे बहुत ही खुश होते हैं सुंदरवन जंगल में आकर। और वो सुंदरवन जंगल में खुशी हंसी रहने लगते हैं और ठंडी से महफूज रहते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे जंगल में जाकर खुश थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बुजुर्गों की हर बात माननी चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग बड़े जानते हैं वो हम नहीं जानते छोटे, इसलिए बुजुर्गों की हमें हर बात कहना और बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। अगर इस रंगीले पक्षी ने जंगल का ना बताया होता तो इन पक्षियों को सुंदरवन जंगल का पता ना चलता और ये अपने जंगल में ही सर्दी की वजह से मर जाते। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना।